انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ صفر المظفر کی آج 2 تاریخ ہے۔ یہ ماہ صفر المظفر ایسا مہینہ ہے کہ جس میں زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے اس سے متعلق باطل اور قوم پرستانہ عقائد و نظریات رکھے ہوئے تھے۔ اس مہینے کو منحوس اور نحوست والا مہینہ سمجھتے تھے۔ اس مہینے کو صفر وہ اس لیے کہتے تھے کہ چونکہ جو حرمت والے مہینے تھے اس میں جنگ و جدال منع تھا، قتل و قتال منع تھا، اور پھر جیسے ہی صفر کا مہینہ شروع ہوتا تو یہ مشرکین اپنے گھروں سے نکل جاتے اور جنگوں میں چلے جاتے، جس سے ان کے گھر خالی خالی سے ہو جاتے۔ تو اس لیے اس مہینے کو وہ صفر کہتے تھے، یعنی خالی مہینہ، جس میں گھر خالی ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اسلام نے اس مہینے کو صفر المظفر اور صفر الخیر فرمایا ہے، یہ کامیابیوں والا، کامرانیوں والا اور خیر و بھلائیوں والا مہینہ ہے۔ ان کے طرح طرح کے غلط عقیدے اور نظریات تھے، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں تردید فرمائی۔ وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے اور اس مہینے میں نہ سفر کیا کرتے تھے، نہ اس مہینے میں کوئی خوشی کا کام کیا کرتے تھے۔ جیسے آج بھی بعض جو عوام ہے، بعض جاہل لوگ ہیں، وہ اس مہینے میں نہ شادی کرتے ہیں، نہ اس مہینے میں سفر کرتے ہیں، نہ اس مہینے میں کوئی خوشی کا کام کرتے ہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں آسمانوں سے بلائی اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک بستی کی طرف اللہ نے 3 رسولوں کو بھیجا تو ان بستی والوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو رسولوں نے کہا کہ تم اس چیز کو نحوست سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں۔ اور جو پچھلی قوموں پر اللہ تعالیٰ نے عذابات نازل فرمایا کہ یہ ان کے لیے فی یوم نحس مستمر، یہ ان کے لیے منحوس دن ثابت ہوا۔ تو یہ اس وجہ سے کہ دن اور زمانہ منحوس نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں، انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو عذاب، اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں، وہ آزمائشوں اور عذاب جو ہے ان کے حق میں منحوس ہوتا ہے۔ کوئی دن، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا الدہر، کہ تم زمانے کو برا بھلا نہ کہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمانے کو برا بھلا نہ کہو، فانا الدہر، کہ زمانہ تو میں ہوں۔ یعنی زمانے کے جو امور ہیں، جو کام ہیں، وہ میرے دست قدرت میں ہیں۔ اقلب اللیل والنہار، یہ دن اور رات کا پلٹنا یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو زمانہ تو مجھ سے ہے، لہذا تم زمانے کو برا بھلا نہ کرو۔ آج اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو کہتا ہے یار یہ دن بڑا منحوس ہے، یار یہ وقت کی گھڑی میرے لیے بڑی منحوس ہے۔ تو یہ کرنا منع ہے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ اس لیے کہ زمانہ جو ہے اللہ فرما رہے ہیں زمانہ مجھ سے ہے، میں خود زمانہ ہوں، زمانہ مجھ سے ہے، زمانے کو برا بھلا نہ کہو۔
یہ جو نحوست ہے، یہ جو دن اور ایام ہمارے لیے محبوس ہوتے ہیں تمہارے اپنے گناہوں کی شامت کی وجہ سے، گناہوں کی اور اعمال کی شامت کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا خير ولا هامة ولا سفر، فرمایا کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ عقیدہ تھا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ ایک صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جنگل میں اونٹ چل رہے ہیں اور ایک اونٹ ان میں سے آتا ہے جس کے ہونٹ یا دم میں خارش ہوتی ہے، وہ دوسرے اونٹوں سے مل جاتا ہے کہ دوسرے اونٹوں کو بھی خارش لگ جاتی ہے، وہ اونٹ بھی خارش زدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر پہلے اونٹ کو خارش کیسے لگی؟ اگر خارش کسی سے لگتی ہے تو پہلے اونٹ کو خارش کس سے لگی ہے؟ فرمایا لا عدوى، مرض متعدی نہیں ہوتا، بلکہ جس طرح پہلے اونٹ کو اللہ نے لگائی تھی خارش، اسی طرح باقی اونٹوں کو بھی اللہ ہی نے لگائی ہے۔ ولا خير، فرمایا کہ اور یہ منوست کوئی چیز نہیں، نحوست کوئی چیز نہیں ہے۔ ولا عامہ، ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب کوئی مقتول ہو جاتا، کوئی آدمی مر جاتا تو اس میں سے ایک پرندہ نکلتا ہے اور وہ اڑتا پھرتا ہے جب تک اس مقتول کا انتقام نہ لیا جائے، وہ ایسے ہی جو بھٹکتا رہتا ہے۔ یا پھر حامہ سے مراد الو ہے، الو کو منحوس سمجھتے ہیں کہ الو میں نحوست ہے کہ جو جرانوں میں بولتا ہے۔ الو میں کہاں سے نحوست ہے؟ الو بیچارہ ایک پرندہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور ویرانے میں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اسی وجہ سے کہ وہ تنہائی اور یکسوئی کو تلاش کرتا ہے۔ تو ولا عامہ ولا سفر، اور فرمایا کہ سفر کے مہینے میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے، جب انہوں نے کوئی سفر کرنا ہوتا تو پرندے کو یا ہرن کو وہ دوڑاتے تھے، تو اگر ہرن یا پرندہ دائیں طرف چلا جاتا تو سمجھتے کہ یہ سفر بڑا مبارک ہے، اور اگر بائیں طرف جاتا تو سمجھتے کہ یہ سفر جو ہے نامبارک ہے، لہٰذا یہ سفر ہم نے نہیں کرنا۔ تو اس طرح کی قوم پرستیاں تھی زمانہ جاہلیت میں، جس کی اللہ کے نبی نے تردید فرمائی، ولا عامہ ولا سفر۔ آج بھی بہت ساری ایسی قوم پرستیاں لوگوں میں موجود ہیں کہ کالی بلی راستے سے گزر گئی تو کہتے ہیں کہ اس نے راستہ کاٹ دیا، اب جو ہے ہمارا کام خراب ہو جائے گا۔ بلی بھی سوچتی ہوگی کہ یار خود اپنی شکل دیکھی اور مجھے کہہ رہا ہے کہ منحوس ہوں میں، وہ تو اللہ کی مخلوق ہے بھائی۔ اسی طرح چپل پہ چپل رکھ دی تو سفر ہوگا، ہاتھ میں خارش ہو گئی دائیں ہاتھ میں تو خوشی ملے گی، بائیں ہاتھ میں ہو گئی تو اور زیادہ ملے گی، پورے جسم پہ ہو گئے تو پھر اسے خارش کا مرض ہے، پھر اسے کھجلی کی بیماری ہے۔ بہت ساری چیزیں، دائیں آنکھ پھڑک گئی تو مال ملے گا، بائیں پھڑک گئی تو مال ختم ہو جائے گا، چھت پہ کوا آ کر بیٹھ گیا تو مہمان آئیں گے، کینچی چلا دی خالی تو گھر میں لڑائی ہو جائے گی، جھاڑو کسی کو لگ گئی تو اس کے دانے نکل جائیں گے۔ یہ اس طرح کی قوم پرستیاں ہیں، جہالت ہے جس کی شریعت میں جس کا کوئی ثبوت نہیں۔ ایک روایت پیش کی جاتی ہے من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا میں اسے جنت کی خوشخبری دوں گا۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات کبیر میں اس روایت کو من گھڑت اور جعلی اور موضوع روایت قرار دیا ہے، اور اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ یہ روایت ہے تو یہ تصوف کی کتابوں میں اس طور پر یہ روایت ذکر کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونی تھی ربیع الاول میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ملاقات کے مشتاق تھے کہ میں اللہ سے ملاقات کروں، تو اس لیے اللہ کے نبی کو ربیع الاول کا انتظار تھا اور سفر کے مہینے کے گزر جانے کا انتظار تھا۔ تو اسلام میں یہ نحوست، یہ بدحالی لینا یہ کسی طرح جائز نہیں ہے، بدشگونی لینا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نیک فان لیتا ہوں، اور اللہ کے نبی برے نام کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، اچھا نام ہوتا اس سے نیک فانی لیا کرتے۔ جب آپ ہجرت کے سفر پہ تھے تو بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ
وہ آپ کے پیچھے اونٹوں کے لالچ میں سوار ہو کر آئے تعاقب میں، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ منع ہوتا کون ہو؟ کہا کہ میں بریدہ ہوں۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ بریدہ کا معنی ٹھنڈا، فرمایا ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پوچھا کون سے قبیلے سے ہو؟ کہا کہ میں بنی اسلم سے ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابوبکر ہمیں سلامتی حاصل ہو گئی۔ اسلم کا معنی سلامتی والا۔ تو اللہ کے نبی اچھی فعال کو لیا کرتے تھے، بری فعال نہیں لیا کرتے تھے، بدشگونی نہیں لیتے تھے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر سہیل بن عمرو یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے لیے آئے، مذاکرات کرنے کے لیے آئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اب ہمارا معاملہ آسان ہو گیا۔ سہیل کا معنی سال، آسان، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب ہمارا معاملہ آسان ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی اچھی فعال لیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے میری امت کو پیش کیا، ایک وسیع میدان میں میری امت کثرت سے ہے، تمام امتوں سے زیادہ امت ہے، اور مجھے بتایا گیا کہ آپ کی امت کے 70,000 لوگ وہ ہیں جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ خوش نصیب لوگ کون ہوں گے جو بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ وہ ہوں گے کہ جو نہ بدشگونی لیتے ہیں، نہ جھاڑ پھونک کرواتے ہیں، نہ تعویذ گندے کرواتے ہیں، نہ فال نکلواتے ہیں۔ تو حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم بھی ان میں سے ہو۔ پھر دوسرا ایک شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرما دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سبقت بہا عکاشہ، عکاشہ تم سے سبقت لے گیا ہے۔ تو 70,000 وہ لوگ بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے جو ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے۔ آج لوگ ہاتھوں کو دیکھتے ہیں، تقدیریں بتاتے ہیں، تو بھائی جن کے ہاتھ نہیں ہوتے تقدیریں تو ان کی بھی ہوتی ہیں، اور جو تقدیر بتانے والا ہوتا ہے جو طوطے سے پرچیاں اٹھوا رہا ہوتا ہے اس کو اپنی تقدیر کا معلوم نہیں ہوتا۔ تو بہرحال بدشگونی اور بدفعلی لینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔